بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت آسیہ علیہ السلام۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بن ہم جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قبطی قوم پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون رمیسس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے گھٹیا اور ادنا کام کرواتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ایارہا، اسی نام کو یوکت بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچوں کو پیدا ہوتا ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی کہ بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ پھر ارشاد ہوا، اس نومولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ایارہا نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کی، ساتھ ہی اپنی بیٹی کلثومہ، بعض روایات میں مریم یعنی موسیٰ کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہیں۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہو گئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئیں اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھیں۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے نومولود نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دایوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور کہا، میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں۔ ایارہا آئیں اور موسیٰ علیہ السلام لپک کر ان سے چپک گئے۔ اس طرح اللہ پاک کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دایا بن گئیں۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔
اس واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ ہی تھیں جن کی بروقت اطلاع اور مدد سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ اپنے شوہر رمیسس کے مظالم کو خوب جانتی تھیں اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سام چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل کاٹ دیے اور ان کے سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ پاک نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمیسس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا، اور وہی منفتح فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اللہ پاک کی حضرت آسیہ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔